تو میرے پاس بے شمار ایسے لوگ ہیں جنہوں نے پرائز بانڈ لیے اور وہ کون سے ذکر اسکار تھے. پروگرام ہمارا اور ہے لیکن آج آپ مجھے بتاتے ہیں کہ پرائز بانڈ نکلنے کا وظیفہ کون سا ہے. سمپل میں کہتا ہوں, اگر آپ کہتے ہیں کہ پہلی بات تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بڑی خوبصورت بات کی ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو بندہ استغفار کرتا ہے نا میں اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتا ہوں. استغفر اللہ. ہماری زندگی میں کوئی غلطی, کوئی حماقت, کوئی بےوقوفی ایسی ہوتی ہے کہ ہم نا وہ رزق دور ہوتا ہے. جو بندہ استغفار کرتا ہے اس کے رزق 1000 دفعہ اس کے رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں. دوسرا, یہاں جنہوں نے بانڈ لیے, میرے پاس بے شمار لوگ ایسے ہیں, جب میں نے ان کو یہ وظیفہ بتایا بانڈ کا, 28واں پارہ سورہ طلاق, یہ میرا نیٹ پہ بے شمار چلتا ہے, اس میں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ سے آیت شروع ہوتی ہے اور شیئن قدرہ پہ ختم ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو ہم پہ توکل کرتا ہے ہم اس کو بے شمار رزق وہاں سے دیتے ہیں جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں. بے شمار, یہ رب کہہ رہا ہے, جی رب ذوالجلال کہہ رہا ہے کہ جو ہم پہ توکل کرے گا نا وہ میں یہ تکلیف آیت جو ہے 28واں پارہ سورہ طلاق 2 اور 3 آیت, جو ہم پہ توکل کرتا ہم اس کو بے شمار رزق وہاں سے دیتے جہاں سے گمان بھی نہ ہو. اب اس کے 3 طریقے پڑھائی کے جن کو میں نے بتایا تھے. ایک بندے کے سامنے بابا جی آگے کہتے کیا لینا, کہتے گاڑی لینی ہے, تو گاڑی اس کو مل گئی. بعد میں نے کہا یار کوئی اور چیز مانگ لیتا ہے کہ بندہ کہ میں نے مکان لینا ہے. جب اگر کوئی ایسی صورتحال, اکثر نہیں ہوتا, خواب میں یا ظاہری حالت میں کوئی بزرگ آپ کے سامنے آ کہتا ہے بھائی تو اتنے دن سے رب سے رزق مانگ رہا ہے, کیا چاہیے تھا, کہا جی میں نے اربپتی بناؤ, میں نے اربپتی سے نیچے میں نے بریک نہیں لگانی, میں نے کوئی چیریٹی کرنی ہے, خیرات کرنی ہے. اب طریقہ اس کا کیا ہے رزق کے والے سے؟ اس میں 28واں پارہ سورہ طلاق وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ سے شروع ہوگی, شیئن قدرہ پہ ختم ہوگی. آپ نے ہر نماز کے بعد صرف 10 بار پڑھنی ہے. ٹھیک ہے. پہلی بات استغفر اللہ. اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو استغفار کرتا ہے میں اس کا رزق کھول دیتا ہوں. جو استغفار کرتا ہے میں اس کو آسمان سے بارش برساتا ہوں, زمین سے مال اور اس کے مال میں اضافہ کر دیتا ہوں. کثرت سے استغفار کرنا چاہیے. یا سورہ طٰ کی آیت نمبر 131-32 پڑھنی چاہیے, 132 پڑھنی چاہیے. یہ جو آیت ہے یہ تو میں ہزاروں لوگوں کو دی ہے. ہر نماز کے بعد 10 بار آپ پڑھیں, انشاءاللہ رزق کھلنا شروع ہو جائے گا. عشاء کے بعد 313 بار پڑھیں. کیا بات ہے. اب کچھ لوگ کہتے ہیں جی ہم نے ورد کر کے رب سے چھیننا ہے, رب کو منا کے چھوڑنا ہے, ان کے لیے 1 گھنٹہ لگے گا 1000 بار. اچھا. عشاء کا اگر کوئی بندہ یہ جو آتے ہیں 28 دوسری اور تیسری 1000 بار پڑھتا ہے, یقین کرے یا اس کا بانڈ لگ جائے گا, یا اس کی پراپرٹی نکلے گی, یا اس کا پلازہ چل جائے گا, یا اسے گھر کسی بڑی اسکیم میں اگر پیسے نکلے شروع ہو گئے. یہ ارب پتی کروڑ پتی بننے کا مجرب المجرب وظیفہ ہے. جو بھی کرے گا نمبروں سے ہٹ کے, نمبروں سے ہٹ کے ایک, اور دن میں وہ پڑھے گا یا رزاق ہو یا باسط ہو یا فتح ہو 500 بار, اور دن میں وہ پڑھے گا یا غنی ہو یا مغنی ہو 500 بار. جو بندہ یہ ذکر اذکار کرتا ہے انشاءاللہ اس کے لیے رزق کھل جائے گا. ایک اور وظیفہ یہاں پہ بتاتا ہوں کہ رزق کے والے سے ہے. اگر کوئی بندہ سورہ کوثر 120 دفعہ شروع کرتا ہے اور اس کو 120 دن پہ لے کے جاتا ہے, 120 دن سے پہلے اس کے رزق کے دروازے کھل چکے ہوتے ہیں اور کرتا ہے. کوئی اور بندہ کہتا ہے کہ میں نے رزق نوکری لینی ہے, من پسند نوکری لینی ہے, سمپل عشاء کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم 25 تسبیحاں پڑھتا ہے, 41 دن سے پہلے اس کو نوکری جو اس کو بزنس کھل چکا ہوتا ہے. یہ رزق کے والے سے فراوانی جو بھی کرے گا